آج کی یہ خوبصورت پروقار پربہار نور بھری محفل تقریب رونمائی تفسیر برہان القرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے اس عظیم تفسیر کی رونمائی پر انتہائی واجب الاحترام برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنت، اپنی کاوش، اپنے اخلاص اور خوبصورت اوقات کو تفسیر لکھنے کے اندر صرف فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اہل علم حضرات کی محفل ہے، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اور ایک قرآن حکیم کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق ہر بندے پر عیاں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہر بندے پر عیاں۔ اب قرآن کے حقوق کیا ہیں، بہت مختصر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے دل و جان کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے ایمان لایا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کے معانی اور اس کے اندر جو تفاسیر ہیں اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ قرآن حکیم کا چوتھا حق یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں تو ان فرامین پر، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کے پیغام نور کو روئے زمین کے چپے چپے کے اوپر پھیلایا جائے۔ قرآن حکیم کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت کے لیے قرآن کے حافظ بنائے جائیں، قرآن حکیم اپنے سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ میں بہت مختصر وقت میں حضرت علامہ موصوف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے، میرا ذہن ہے کہ یہ سارے اوصاف اللہ نے آپ کے اندر سمو دیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے قرآن حکیم پڑھنے کے لحاظ سے تو ان سے بڑھ کر مجھے کوئی قاری نظر نہیں آتا، اور اگر تفسیر دیکھی جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے کوئی مفسر نظر نہیں آتا اس دور کے اندر۔ اور اسی طرح پیغام نور کو پھیلانے میں جس طرح یہ صبح و شام دن رات محنت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں صحت اور تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج اپنے اس مشن کے اندر عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، 14ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، اور اس کی پروٹیکشن اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم کے علاوہ باقی کتابیں بھی تھیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، لیکن کسی کو اللہ رب العالمین نے پروٹیکشن نہیں دی، اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں رکھا۔ وجہ کیا؟ تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں تھیں یا صحیفے تھے وہ سارے کے سارے تحریری طور پر اترتے رہے، اور قرآن واحد کتاب مبین ہے جو تحریری نہیں بلکہ تقریری طور پر اتری ہے۔ جناب جبریل تشریف لاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہو کر قرآن حکیم کے الفاظ کو تلفظ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے خود تلفظ فرماتے تھے۔ تو گویا قرآن حکیم پاروں کے بغیر نہیں، قرآن سپاروں کے بغیر نہیں، سپارے صورتوں کے بغیر نہیں، صورتیں رکوع کے بغیر نہیں، رکوع گویا الفاظ کے بغیر نہیں، الفاظ حروف کے بغیر نہیں، حروف شد و مد کے بغیر نہیں، اور شد و مد
آواز کے بغیر نہیں، اور قرآن کی آواز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بغیر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین آج کی اس خوبصورت تقریب کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ موصوف کو اللہ رب العالمین عمر خضری عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔